بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور سیاہ بت۔ عمرو یار اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ اسے کسی لڑکی کی تیز چیخ سنائی دی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں اسے دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ عمرو سمجھا کہ اسے وہم ہوا ہے، اس نے سر جھٹکا اور پھر آگے بڑھنے لگا، لیکن اسے ایک بار پھر وہی چیخ سنائی دی۔ اس چیخ کے ساتھ اس بار ایک اور کریہا آواز سنائی دی تھی۔ اس بار آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے دور آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ پرندہ بہت بڑا اور دیو قامت تھا، اس کے پر رنگ برنگے تھے۔ اس کے سر اور گردن پر بال نہیں تھے، سر اور گردن سنہرے رنگ کی تھی۔ پرندے نے اپنی چونچ میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو پکڑ رکھا تھا، جس کے جسم پر نیلے رنگ کا نہایت خوبصورت لباس تھا، اور لڑکی پرندے کی چونچ میں بری طرح سے چیختے چلاتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ خوفناک پرندے نے لڑکی کو کندھے سے پکڑ رکھا تھا اور اسے لیے دور نظر آنے والے ایک سبز پہاڑی پر بنے بھورے رنگ کے محل کی طرف لے جا رہا تھا۔ اتنے بڑے پرندے اور اس پرندے کی چونچ میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر عمرو یار کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اس نے تیزی سے زنبیل میں سے سنہری دستے والی تلوار نکال لی۔ رک جاؤ بدصورت گنجے پرندے، اس لڑکی کو لے کر نیچے آ جاؤ، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عمرو نے سر اٹھا کر خوفناک پرندے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، بچاؤ بچاؤ، یہ پرندہ شارک جادوگر ہے، اس سے مجھے بچاؤ ورنہ یہ مجھے اپنے محل لے جا کر مار دے گا۔ خوبصورت لڑکی نے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ گنجا پرندہ بھی اپنی گول گول اور سرخ آنکھوں سے عمرو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ عمرو یار کے اوپر سے اڑتا ہوا تیزی سے محل کی طرف جا رہا تھا۔ رکو، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، عمرو نے چیخ کر کہا اور اڑتے ہوئے پرندے کے پیچھے تلوار اٹھا کر بھاگنے لگا، لیکن پرندے کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ بلندی پر تھا، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبز پہاڑی پر بنے ہوئے محل تک پہنچ گیا، اور پھر وہ اس محل کے گنبد کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر عمرو یار دوڑتے دوڑتے رک گیا، لے گیا بدبخت اس لڑکی کو اپنے محل میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گنجے پرندے کا مسکن یہ برا محل ہے۔ عمرو نے دور نظر آنے والے برے محل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اسے لڑکی کے الفاظ یاد آئے۔ لڑکی اسے مدد کے لیے پکارتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ یہ پرندہ اصل میں شاراک جادوگر ہے، وہ اسے اپنے محل میں لے جا کر مار ڈالے گا۔ شاراک جادوگر؟ تو یہ گنجا بدصورت پرندہ اصل میں شاراک جادوگر تھا۔ اوہ، تو وہ اس لڑکی کو اپنے محل میں ہلاک کرنے کے لیے لے کر گیا ہے، لیکن کیوں؟ عمرو یار چونک کر خود ہی بڑبڑانے لگا اور سوچنے لگا کہ شاراک جادوگر کون ہے اور وہ خوبصورت لڑکی کون تھی، اور شاراک جادوگر پرندہ بن کر اسے کہاں سے اٹھا کر لایا ہوگا۔ پھر یہ کہ اسے اس وادی میں پہلے وہ برا محل کیوں نہیں دکھائی دیا، وہ ابھی تو اسی پہاڑی پر سے نیچے اترا تھا، پھر اچانک محل کہاں سے آ گیا۔ عمرو یار سردار امیر حمزہ کا ایک خاص پیغام لے کر ملک جاران گیا تھا۔ سردار امیر حمزہ کا پیغام دیکھ کر وہ اس وقت واپس لوٹ رہا تھا کہ ملک جاران اس سبز پہاڑی کی دوسری طرف آباد تھا۔ عمرو یار اپنے جس گھوڑے پر بیٹھ کر ملک جاران جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ اس کے گھوڑے کو ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ عمرو یار نے اس وقت گھوڑا روک لیا تھا۔ گھوڑا اس سے پہلے کہ زمین پر گر کر تڑپنے لگتا، عمرو یار نے جلدی سے اس پر سے اتر کر زنبیل سے سرخ منکا نکالا اور گھوڑے کی ٹانگ پر اس جگہ لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ سرخ منکے نے چند ہی لمحوں بعد گھوڑے کے زخم سے سانپ کا سارا زہر چوس لیا۔ سرخ منکا زہر چوسنے کی وجہ سے نیلا ہو کر پھول سا گیا تھا۔ عمرو نے اسے نچوڑا تو اس میں سے نیلے رنگ کا زہر باہر نکل آیا اور منکا دوبارہ سرخ رنگ کا ہو گیا۔ یہ منکا عمرو کے ایک مہم کے دوران ایک جادوگر سے ملا تھا۔ یہ منکا نہ صرف خطرناک سانپوں کا زہر چوس لیتا تھا، بلکہ عمرو یار اگر کسی آگ کے دریا میں سے بھی گزرنا چاہتا تو اس منکے کو ہتھیلی میں رکھ کر نہایت آسانی سے گزر سکتا تھا اور آگ اسے جلا نہ سکتی تھی۔ سرخ منکے کی وجہ سے عمرو نے گھوڑے کی ٹانگ سے سانپ کا سارا زہر نکال لیا تھا۔ اب گھوڑے کو کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود گھوڑا بہت تھکا اور نڈال سا ہو گیا تھا، اسی لیے عمرو یار نے اسے یہیں چھوڑ دیا تھا اور پہاڑی پر چڑھ کر ملک جاران چلا گیا تھا۔ اب وہ وہاں سے پیدل ہی واپس آ رہا تھا تاکہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں جا سکے، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اب عمرو یار سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، آیا اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے اسے شاراک جادوگر کے محل میں جانا چاہیے یا نہیں؟ پھر اسے کوئی خیال آیا، اس نے زنبیل سے لوہے سلیمانی نکال لی۔ اے لوہے سلیمانی، مجھے بتایا جائے کہ شاراک جادوگر کون ہے،
اس نے لوہے سلیمانی سے پوچھا۔ اسی لمحے لوہے سلیمانی پر سیاہ الفاظ ابھر آئے۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ شارک جادوگر دنیا کا ایک بہت بڑا طاقتور اور انتہائی بے رحم جادوگر ہے، جس سے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر اور طلسم و شربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی ڈرتا ہے۔ اس جادوگر کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جس سے وہ جب چاہے اور جس کا چاہے آسانی سے روپ بدل سکتا ہے۔ اوہ لوہے سلیمانی، مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ خوبصورت لڑکی کون تھی جسے شارک جادوگر ایک خوفناک پرندے کے روپ میں اپنی چونچ میں پکڑے محل میں لے گیا، اور کیوں؟ عمر یار نے پھر پوچھا۔ خواجہ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ نیلے لباس والی خوبصورت لڑکی ملک زاران کی شہزادی راجیلا ہے، جسے شارک جادوگر اس کے محل سے اٹھا کر لایا ہے۔ شارک جادوگر ہر ماہ ایک شہزادی کو اسی طرح پرندہ بن کر اٹھا لاتا ہے اور پھر اس سے زبردستی شادی کر کے ایک ماہ بعد اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ شہزادی راجیلا کو بھی اسی لیے اس نے اغوا کیا ہے کہ وہ پہلے اس سے شادی کرے گا اور پھر اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہلاک کر دے گا۔ لوہے سلیمانی پر جواب ابھرا اور عمر یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ لوہے سلیمانی، کیا مجھے بتایا جا سکتا ہے کہ شارک جادوگر ایسا کیوں کرتا ہے؟ عمر یار نے لوہے سلیمانی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ شارک جادوگر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ششماما جادوگرنی تھا۔ ششماما جادوگرنی اپنے باپ کی طرح انتہائی بد فطرت، ظالم اور نہایت سنگ دل جادوگرنی تھی، جس نے معصوم لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ششماما جادوگرنی کو ایک نیک بزرگ جبل بابا کی مدد سے ملک تروان کی شہزادی نور افشاں نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان دنوں شارک جادوگر کالی دنیا کی جادو نگری میں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ تب اسے نہ صرف اپنی بیٹی کے مرنے کا بے حد دکھ ہوا، بلکہ اس نے قسم کھا لی کہ وہ دنیا کی کسی شہزادی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے سب سے پہلے شہزادی نور افشاں کو ہی اغوا کیا تھا اور اسے اپنے محل میں لا کر اس سے زبردستی شادی کی اور پھر اسے ہلاک کر دیا۔ اب تک شارک جادوگر 10 خوبصورت شہزادیوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ اس کے محل میں جانے والی شہزادی رجیلا 11ویں شہزادی ہے۔ اس کا انتقام اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ پوری دنیا کی شہزادیوں کو ہلاک نہیں کر دیتا۔ لوہے سلیمانی پر الفاظ ابھرے اور عمر یار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی جادوگر بیٹی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شارک جادوگر ساری دنیا کی شہزادیوں کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم، اور میں ایسا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ لوہے سلیمانی، مجھے بتایا جائے کہ شارک جادوگر کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کی جان بھی دوسرے جادوگروں کی طرح کسی پھول یا کسی پرندے میں؟ عمر یار نے پوچھا۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ شارک جادوگر نہایت خوفناک اور طاقتور جادوگر ہے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں عیاری اور ذہانت سے کام لینا ہوگا، اور اس کی جان کسی چیز میں ہے یا نہیں یہ بھی تمہیں شارک جادوگر سے خود ہی معلوم کرنا ہوگا۔ لوہے سلیمانی پر الفاظ ابھرے اور عمرو نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ اچھا، مجھے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ اس جادوگر کے پاس دولت ہے بھی یا نہیں؟ عمر یار نے سر جھٹک کر اپنے لالچ سے مجبور ہو کر پوچھا۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ شارک جادوگر کے پاس 1000 بادشاہوں کے خزانے سے بھی زیادہ موجود دولت ہے جو اس نے اپنے محل میں اکٹھی کر رکھی ہے۔ 1000 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی زیادہ دولت ہے اس جادوگر کے پاس۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اب اس جادوگر سے لڑنے کا واقعی صحیح لطف آئے گا۔ اتنی بڑی دولت کے بارے میں جان کر عمر یار خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک بے پناہ چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ صرف شارک جادوگر کو ہلاک کر کے اس سے شہزادی راجیلا کو بچائے گا، بلکہ اس کے محل سے ساری دولت بھی حاصل کر لے گا۔ اس نے سر اٹھا کر سبز پہاڑی پر موجود بھورے محل کی طرف دیکھا اور پھر وہ بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ جس جگہ پہاڑی پر اس نے بھورے رنگ کا محل دیکھا تھا اور جس میں شارک جادوگر خوفناک پرندے کے روپ میں شہزادی راجیلا کو اٹھا کر لے گیا تھا، اس پہاڑی پر سے محل غائب ہو چکا تھا، جیسے وہاں کبھی سرے سے ہی کسی محل کا وجود ہی نہ تھا۔ ایک حال نما کمرے میں سنہرے رنگ کے ایک بہت بڑے تخت پر سیاہ لبادے میں مبلوس ایک نہایت بد شکل جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس جادوگر کا نام شارک جادوگر تھا۔ شارک جادوگر کا رنگ بے حد کالا تھا۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی اور باہر کو ابلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بڑی بڑی سفید مونچھیں، موٹا ناک اور موٹے موٹے ہونٹ اس کی شکل کو بے حد خوفناک بنا رہے تھے۔ اس جادوگر کے سر پر کوئی بال نہ تھا۔ اس کے کانوں میں سونے کی بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ وہ تخت پر نہایت شان سے بیٹھا اپنے سامنے ناچتی ہوئی جادوئی پریوں کو دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت کنیز اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شارک جادوگر چونک پڑا۔ اس نے ناچتی ہوئی ان جادوئی پریوں کو دیکھ کر تالی بجائی
اسی وقت پریاں وہاں سے غائب ہو گئیں اور شاراک جادوگر کنیز کی جانب دیکھنے لگا جو اسے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کر رہی تھی۔ کیا بات ہے سرخ کنیز، شہزادی رجیلا کہاں ہے؟ شاراک جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، شہزادی نے کپڑے تبدیل کرنے اور آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے، کنیز نے نہایت سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ شہزادی رجیلا نے ہمارے دیے ہوئے کپڑے پہننے سے اور ہمارے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے؟ اس کی اتنی جرت؟ کنیز کی بات سن کر شاراک جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا اور اسے غصے میں آتا دیکھ کر سرخ کنیز کے چہرے پر بے پناہ خوف دوڑ گیا۔ اس کا جسم یوں لرزنے لگا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ جی آقا، شہزادی صاحبہ نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ جا کر اپنے آقا سے کہو کہ اسے چھوڑ دے ورنہ وہ خنجر سے اپنی جان دے دے گی۔ سرخ کنیز نے ڈرتے ڈرتے شاراک جادوگر کو بتایا اور شاراک جادوگر کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ او تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اسے خود دیکھ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح اپنی جان لے سکتی ہے، شاراک جادوگر نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا اور اس کا حکم سن کر سرخ کنیز مڑ کر یوں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی جیسے اگر اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کی تو شاراک جادوگر اسے جلا کر وضم کر دے گا۔ سرخ کنیز کے جاتے ہی شاراک جادوگر نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، ایک دھماکہ ہوا اور زمین پر سے سرخ رنگ کا ایک شعلہ سا چمکا، دوسرے ہی لمحے شعلہ تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس شعلے نے ایک سرخ رنگ کے نہایت بد شکل انسان کا روپ دھار لیا جس کا قد بے حد لہیم شہیم تھا، اس کا جسم بے حد طاقتور تھا اور اس خوفناک انسان کے موٹے موٹے ہونٹوں سے دو لمبے لمبے اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی بے حد لمبی تھیں جن کے ناخن بے حد نوکیلے اور تیز نظر آ رہے تھے۔ سرخ طاقت حاضر ہے آقا، کیا حکم ہے؟ اس نے شاراک جادوگر کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سرخ طاقت، دوسری شہزادیوں کی طرح شہزادی رجیلا نے بھی میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے پاس ایک خنجر ہے، وہ کہتی ہے کہ خنجر کی مدد سے خود کو ہلاک کر لے گی لیکن مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ شاراک جادوگر نے سرخ طاقت کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت کڑکدار لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے آقا، میں اب اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر لاتا ہوں اور لا کر آپ کے قدموں میں پھینکتا ہوں، وہ خود ہی آپ سے کہے گی کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ سرخ طاقت نے مؤدبانہ لہجے میں اور نہایت سنجیدگی سے کہا اور شاراک جادوگر کے لبوں پر بھیانک مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شاباش، جاؤ اور اسے اس قدر ڈراؤ کہ وہ واقعی میرے قدموں میں آ کر خود ہی مجھ سے کہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خیال رکھنا اسے اس قدر مت ڈرا دینا کہ وہ خوف کے مارے ہی مر جائے۔ شاراک جادوگر نے کہا اور سرخ طاقت نے سر جھکایا، دوسرے ہی لمحے وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ او نہیں، اب دیکھتا ہوں کہ شہزادی رجیلا مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار نہیں ہوتی۔ سرخ طاقت کے جانے کے بعد شاراک جادوگر کے حلق سے گراہٹ نما آواز نکلی اور پھر وہ نہایت بے چینی سے سرخ طاقت کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل ہی رہا تھا کہ اسی وقت کمرے میں سبز رنگ کا دھواں سا نمودار ہو کر ایک جگہ اکٹھا ہونے لگا۔ سبز دھوئیں کو دیکھ کر شاراک جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا کیونکہ یہ دھواں اس کی روح کا محافظ دھواں تھا۔ میری روح کے محافظ سبز دھوئیں، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ شاراک جادوگر نے سبز دھوئیں کی جانب حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا شارک، تمہاری زندگی اس وقت سخت خطرے میں ہے، میں چونکہ تمہاری جان کا محافظ دھواں ہوں اسی لیے تمہیں اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبز دھوئیں میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور شاراک جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ خطرہ؟ میری زندگی خطرے میں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاراک جادوگر نے اس کی بات سن کر پہلے حیرت سے اور پھر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، دنیا کا انتہائی خطرناک اور عیار انسان جس کا نام امرو عیار ہے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، اس سے ہوشیار رہیے ورنہ وہ اپنی عیاری سے نہ صرف آپ کے محل میں داخل ہو جائے گا بلکہ آپ کو سیاہ کرنے کے لیے چاہے سیاہ میں بھی جا پہنچے گا جہاں آپ نے سیاہ بندر کے بت کی آنکھ میں اپنی جان چھپا رکھی ہے۔ دھوئیں میں سے آواز آئی اور اس کی بات سن کر شاراک جادوگر کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ او یہ تم کیا کہہ رہے ہو سبز محافظ دھوئیں؟ کیا امرو عیار نامی شخص مجھ سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے؟ شاراک جادوگر نے قدرے گھبراہٹ زدہ لہجے میں پوچھا۔ امرو عیار جادوگر نہیں ہے آقا، وہ دنیا کا سب سے چلاک، ذہین اور انتہائی عیار انسان ہے۔
جو اپنی عقل اور عیاری سے ہزاروں بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دے چکا ہے، یہاں تک کہ طلسم شربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس کے نام سے خوف کھاتا ہے۔ سبز محافظ دھومے نے جواب دیا، اور شارک جادوگر کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ او نہیں، سب بکواس! ایک معمولی انسان جو جادو نہیں جانتا، وہ ہزاروں جادوگروں کو مار چکا ہو، اور طلسم شربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے خوف کھاتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جس جادوگر کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر خوف سے لرزتے ہوں، اسے یعنی شارک جادوگر کو ایک معمولی انسان ہلاک کرنے آ رہا ہے؟ او نہیں، شاید اس سے بڑا مذاق میں نے کبھی پہلے نہیں سنا ہو۔ اگر وہ عام انسان ہے اور واقعی اپنی ذہانت اور عیاری سے ہزاروں جادوگروں کو مار چکا ہے، تو آنے دو اسے۔ اس جیسے انسان کو میں معمولی کینچوے کی طرح اپنے پیروں تلے کچل دوں گا، اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ شارک جادوگر نے غصے سے بری طرح سے بھڑکتے ہوئے کہا، میرا فرض آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا تھا آقا، اب آپ جانے اور عمرو یار، میں جا رہا ہوں، سبز زوے نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار؟ او نہیں، وہ یقیناً کوئی موٹا تازہ اور انتہائی طاقتور انسان ہوگا جو جادوگروں سے لڑتا ہوگا۔ دیکھوں تو صحیح، آخر وہ ہے کون؟ سبز دھویں کے جانے کے بعد شارک جادوگر نے سنجیدگی سے سوچا، پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ اسی وقت کمرے میں ایک کنیز داخل ہوئی۔ حکم آقا! کنیز نے شارک جادوگر کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ طلسمی گولا لاؤ، جلدی! شارک جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کنیز نے سر ہلا دیا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنے دائیں بائیں لہرایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا شیشے کا گولا آ گیا۔ شارک جادوگر نے آگے بڑھ کر گولے پر زور سے پھونک ماری تو گولا آئینہ سامری کی مانند روشن ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے گولے میں ایک منظر ابھرا اور شارک جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا۔ ارے باپ رے، یہ شارک جادوگر کا محل کہاں غائب ہو گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ عمرو نے حیرت سے پہاڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ادھر ادھر آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا، مگر بھورا محل اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ تب عمرو یار نے لوہے سلیمانی کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ لوہے سلیمانی، مجھے بتایا جائے کہ شارک جادوگر کا محل کہاں غائب ہو گیا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ محل اسی جگہ پر موجود ہے، شارک جادوگر نے اس پر جادو کا پردہ ڈال دیا ہے، اسی لیے اب وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوہے سلیمانی پر جواب ابھرا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے شارک بدبخت ناجہار ناہجار بدکار جادوگر، تم نے عمرو یار کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنے محل کو جادو کے پردے میں چھپا کر یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ عمرو یار تم تک پہنچ نہیں سکتا۔ احمق کی اولاد، پاگل کی تم محل کو ایک تو کیا 7 جادو کے پردوں میں بھی چھپا لو، تب بھی عمرو یار تم تک پہنچ جائے گا۔ عمرو نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ سلیمانی سرما لگانے کے بعد اس نے ایک دو بار آنکھیں جھپکی تو اسے پہاڑی پر موجود بورا محل پھر سے نظر آنے لگا۔ پھر عمرو یار ایک طرف پڑے ہوئے بڑے پتھر کی اوٹ میں چلا گیا اور زنبیل سے روغن عیاری نکال کر بیس بدلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں روغن عیاری کی مدد سے وہ ایک نہایت حسین ترین لڑکی بن چکا تھا۔ پھر اس نے زنبیل سے زنانہ لباس بھی نکال کر پہن لیا تھا۔ اب اگر اس کی بیوی چاند تارا بھی اسے دیکھ لیتی تو وہ بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ یہ لڑکی اصل میں اس کا شوہر عمرو یار ہے۔ عمرو نے اپنی شکل واقعی ایک نہایت خوبصورت لڑکی کی بنائی ہوئی تھی۔ وہ بیس بدل کر پتھر کی اوٹ سے نکل آیا اور پھر پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھول کر اس طرف آ نکلا ہو اور پہاڑی پر چڑھ کر ملک جاران جا رہا ہو۔ اسے یقین تھا کہ شارک جادوگر جب اسے حسین ترین لڑکی کے روپ میں دیکھے گا تو وہ شہزادی رجیلا کو بھول جائے گا۔ عمرو نے چونکہ شہزادی رجیلا کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے خود کو شہزادی رجیلا سے زیادہ حسین بنا لیا تھا، اور اس نے جو لباس اور زیورات پہنے تھے اس سے وہ کسی ملک کی شہزادی سے کم نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شارک جادوگر اسے کسی طرح سے دیکھ لے اور اسے اپنے محل میں لے جائے۔ ایک بار وہ شارک جادوگر کے محل میں پہنچ جائے پھر اس کا باقی کام آسان ہو جاتا تھا۔ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے؟ اس نے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے نقاہت زدہ انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے شارک جادوگر کا محل نظر نہ آ رہا ہو۔ ابھی وہ پہاڑی پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک محل کی جانب سے ایک نہایت خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے قریب آ کر زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے گرد دھواں سا اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو یار کے سامنے خوفناک شکل والا شارک جادوگر نمودار ہو گیا۔ تم کون ہو؟ عمرو نے جان بوجھ کر اسے پرندے سے انسان بنتا دیکھ کر گھبرا جانے والی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔
میرا نام شارک ہے خوبصورت لڑکی، میں تمہاری پکار سن کر آیا ہوں، تم خود ہی تو کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شارک جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک نظر آ رہی تھی۔ شارک، کیا تم جادوگر ہو؟ میں نے تمہیں ایک پرندے سے انسانی روپ میں آتا دیکھا تھا، امرو نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں اچھی اور خوبصورت لڑکی، میں جادوگر ہوں، اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر، مگر تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ شارک جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جادوگر، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جادوگر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو امرو عیار نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں جادوگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ابھی تمہارے سامنے اپنے محل سے ایک پرندے کے روپ میں باہر آیا تھا اور تمہارے سامنے آ کر انسانی روپ میں آیا ہوں۔ شارک جادوگر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ایک خوبصورت پرندے سے انسانی روپ میں آتے دیکھا تھا، لیکن امرو نے کہا۔ لیکن کیا؟ شارک جادوگر نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ جادوگر انتہائی بدصورت اور خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تم تو بے حد حسین اور خوبصورت نوجوان ہو، مجھے تمہاری شکل بالکل کسی شہزادے جیسی لگ رہی ہے۔ اس قدر خوبصورت اور حسین شہزادہ جادوگر ہو سکتا ہے، میں یہ کیسے مان لوں؟ امرو عیار نے عیارانہ لہجے میں کہا، اور شارک جادوگر کا سینہ اپنی تعریف سن کر پھول گیا۔ اوہ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں اور میری شکل کسی ملک کے شہزادے جیسی ہے؟ اوہ اچھی لڑکی، تم نے سچ مچ میری تعریف کر کے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اچھی لڑکی، میری طرح تم بھی بہت خوبصورت ہو اور تم بھی کسی ملک کی حسین ترین شہزادی سے کم نظر نہیں آ رہی، شارک جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور امرو عیار کے لبوں پر بھی زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ نظر آتی ہوں؟ کیا مطلب؟ میں تو ہوں ہی شہزادی، میرا نام شہزادی جھلمل ہے اور میں ملک چوستان سے آئی ہوں، امرو عیار نے کہا۔ شہزادی جھلمل؟ ملک چوستان؟ یہ کون سا ملک ہے؟ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، ایسا نام تو میں نے کسی ملک کا نہیں سنا، شارک جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ تم نے ملک چوزستان کا نام نہیں سنا؟ حیرت ہے بلکہ تعجب ہے، ملک چوزستان تو دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم الشان ملک ہے، یہ ملک مرغستان کے اندستان سے 21 دن کے بعد دربستان کے انتہائی کونے پر موجود ہے، امرو نے احکمانہ انداز میں کہا، اور شارک جادوگر حیران رہ گیا۔ او نہیں، پتہ نہیں تم کن کن ملکوں کے نام لے رہی ہو، بہرحال میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم کسی ملک کی شہزادی ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتا ہوں، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، شارک جادوگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ محل؟ کہاں ہے تمہارا محل؟ امرو نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے ہے۔ او اچھی شہزادی، اصل میں نے اپنے محل کو دنیا کے انسانوں سے چھپا رکھا ہے، میری اجازت کے بغیر اسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس محل میں داخل ہو سکتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہیں اپنے عظیم الشان محل میں لے چلتا ہوں، میرا جادو محل دیکھو گی تو اپنے ملک کے محل بھول جاؤ گی، شارک جادوگر نے کہا، اور امرو نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اپنی آنکھیں بند کرو اچھی شہزادی، شارک جادوگر نے کہا، اور امرو نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، اس سے پہلے کہ وہ گرتا اسی وقت اس کے قدم پھر زمین سے آ لگے۔ اب آنکھیں کھول لو خوبصورت شہزادی، شارک جادوگر کی آواز امرو کی سماعت میں پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ امرو یار آنکھیں کھولتا اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کا ہاتھ شارک جادوگر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل کر پوری قوت سے پیچھے جا گرا۔ اس کا سر غالباً کسی دیوار سے ٹکرایا تھا، کیونکہ امرو کو اچانک سر پر زوردار چوٹ لگنے کی وجہ سے ہر طرف نیلے پیلے ستارے سے ناچتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور پھر اس کے ذہن پر اندھیرے کی چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے سراجا؟ اس خوبصورت لڑکی کو تو میں یہاں خود لایا تھا اور تم نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا ہے، شارک جادوگر نے اپنے سامنے نمودار ہونے والے ایک زرد رنگ کے دیو کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی درشت لہجے میں کہا۔ اس دیو کے جسم پر سرخ رنگ کا زیر جامہ تھا اور وہ بے حد خوفناک شکل کا مالک تھا، اس کے سر پر سیاہ رنگ کا مڑا ہوا ایک سینگ بھی تھا۔ میں اس محل کا محافظ دیو ہوں آقا، آپ نے ہی مجھے یہاں مقرر کر رکھا ہے، میں اس محل میں آپ کے کسی دشمن کو داخل نہیں ہونے دوں گا، سراجا دیو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے یہاں تمہیں صرف دشمنوں کو روکنے پر مامور کر رکھا ہے، اس خوبصورت لڑکی کو تو میں خود یہاں لایا ہوں، شارک جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ خوبصورت لڑکی آپ کی دوست نہیں دشمن ہے آقا، سراجا دیو نے جلدی سے کہا۔ دشمن؟ کیا بکتے ہو؟ شارک جادوگر غصے سے چیخ پڑا۔
میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، جسے آپ لڑکی سمجھ کر محل میں لائے ہیں، اصل میں یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اور جادوگروں کا دشمن امرو عیار ہے۔ اس نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت لڑکی کا بیس بدل رکھا ہے۔ سراجا دیو نے کہا، اور شارک جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا اور پھر تیز نظروں سے گری ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے اپنا نام شہزادی جھلمل بتایا تھا۔ وہ چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا اور اپنی مٹھی بند کر کے خوبصورت لڑکی کی طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھول دی۔ اس کی مٹھی میں سے سفید رنگ کا غبار سا نکلا اور خوبصورت لڑکی پر جا پڑا۔ خوبصورت لڑکی کا جسم اس غبار میں چھپ گیا اور جب غبار چھٹا تو شارک جادوگر مارے حیرت کے ایک بار پھر اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ جس جگہ چند لمحے پہلے خوبصورت لڑکی پڑی تھی اب وہاں ایک سوکھا سڑا چھوٹی داڑھی والا ایک بوڑھا پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ امرو عیار، کیا یہ امرو عیار ہے؟ شارک جادوگر نے سراجا دیو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں آقا، یہی امرو عیار ہے، سراجا دیو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور شارک جادوگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بوڑھے کی جانب دیکھنے لگا۔ او، یہ سوکھا سڑا بوڑھا اس قدر عیار اور مکار انسان ہے؟ ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھار کر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے شارک جادوگر کو۔ او، میں اس بدبخت انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جلا کر بھسم کر دوں گا، اس کا خون پی جاؤں گا، اس کی بوٹیاں اڑا کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ سراجا دیو، اس بدبخت کو ہوش میں لاؤ تاکہ میں اسے ایسی موت ماروں کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدیوں تک چیختی چلاتی رہے، کس نے شارک جادوگر کو دھوکہ دیا تھا۔ ہوش میں لاؤ اسے جلدی۔ شارک جادوگر نے انتہائی غضبناک انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ جو حکم میرے آقا، سراجا دیو نے کہا، اور پھر امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے زور سے پھونک مار دی۔ اس کے منہ سے دھوئیں کی دھار سی نکل کر امرو عیار کے چہرے پر پڑی اور اسی لمحے شارک جادوگر نے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہوئی دیکھی۔ امرو کھسمساتے ہوئے آنکھیں کھول رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر شارک جادوگر نے غسیلے انداز میں ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا، دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ہڈی آ گئی۔ میں کون ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور تم کون ہو؟ امرو عیار نے ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ پوری طرح ہوش میں آ جاؤ امرو عیار، پھر میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تم کون سی جگہ پر ہو، شارک جادوگر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ارے باپ رے! شارک جادوگر، یہ کیا تم نے مجھے؟ امرو عیار نے پوری طرح ہوش میں آ کر شارک جادوگر کو دیکھ کر زنانہ لہجے میں کہنا چاہا، مگر اپنا بدلا ہوا لباس دیکھ کر وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور وہ ساری بات سمجھتا چلا گیا کہ وہ شہزادی جھلمل بن کر شارک جادوگر کے ساتھ غائب ہو کر اس کے محل میں آیا تھا، اور پھر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ الٹ کر گر پڑا تھا اور شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں شارک جادوگر نے یہ جان لیا ہوگا کہ وہ اصلی شہزادی نہیں بلکہ امرو عیار ہے، اسی لیے وہ اس وقت اپنے اصل لباس میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ امرو نے دل میں سوچا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور منہ بناتا ہوا شارک جادوگر اور اس کے پاس کھڑے سینگ والے خوفناک دیو کو دیکھنے لگا۔ کیوں امرو عیار، تم اپنے آپ کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھتے ہو؟ تم نے لڑکی کا بیس بدل کر یہ سمجھ لیا تھا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور شارک جادوگر کو دھوکہ دے دو گے۔ شارک جادوگر نے امرو عیار کی جانب خونخوار نظروں سے گورتے ہوئے دیکھا۔ امرو عیار؟ کون امرو عیار؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ امرو نے احمقانہ انداز میں جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک غیر محسوس طریقے سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی گیند نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ بکو مت، میں جانتا ہوں کہ تم امرو عیار ہو اور میرے ساتھ دھوکے سے اس محل میں آئے ہو تاکہ تم مجھے ہلاک کر سکو، لیکن امرو عیار، میرا نام شارک جادوگر ہے، اور شارک جادوگر کو تم جیسا معمولی انسان تو کیا بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں ہلاک کر سکتا۔ تم نے شارک جادوگر کو دھوکہ دیا ہے اور میرے غضب کو للکارا ہے۔ اب میں تمہیں نہایت خوفناک سزا دوں گا، شارک جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کوئی منتر پڑھ کر امرو عیار پر پھونکنا چاہا، مگر اسی لمحے امرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ سے گیند نکل کر عین شارک جادوگر کے قدموں میں جا گری۔ زمین پر گرتے ہی گیند ایک دھماکے سے پھٹی اور اس کے قریب ہر طرف سیاہ رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ گیند پھینکتے ہی امرو نے جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی اور غائب ہو گیا۔ شارک جادوگر اور دیو دونوں سیاہ دھوئیں کے بادل میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دھواں چھٹا، دونوں امرو عیار کو وہاں سے غائب دیکھ کر اچھل پڑے۔ کہاں گیا وہ سوکھا سڑا بوڑھا؟ میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گا، شارک جادوگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بری طرح سے داڑتے ہوئے کہا، اور پھر شارک جادوگر اور سراجا دیو امرو عیار کو تلاش کرنے لگے۔
مگر عمرو یار سلیمانی چادر اوڑے ان کے قریب ہی بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس نے جادو توڑ انگوٹھی بھی زنبیل سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی تھی تاکہ اگر شارک جادوگر اس پر جادو کرے تو اس کے جادو کا اس پر اثر نہ ہو سکے۔ اور پھر عمرو نے زنبیل میں سے تلوار حیدری بھی نکال لی۔ شارک جادوگر اور ساراجہ دیو نہایت غضبناک دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو اطمینان سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار حیدری کا ایک بھرپور وار کر کے ساراجہ دیو کی گردن اڑا دی۔ ساراجہ دیو کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے سر کا دھڑ ایک دھماکے سے نیچے جا گرا۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ ساراجہ دیو کو کس نے مار دیا؟ شارک جادوگر نے ساراجہ دیو کو اس طرح گر کر مرتا دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے جلدی جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر دونوں ہاتھ زمین کی طرف جھٹکے۔ اسی وقت زمین پر سے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر عمرو یار جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ شارک جادوگر نہایت غضبناک انداز میں منتر پر منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی ہر طرف سانپ اور بچھو رینگنے لگتے اور کبھی دیواروں پر سے جیسے تیر نکل نکل کر برسنے لگتے۔ مگر عمرو یار نے چونکہ جادو توڑ انگوٹھی پہن رکھی تھی اسی لیے شارک جادوگر کے کسی جادوئی حملے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شارک جادوگر نے چیخ چیخ کر وہاں اپنے محافظوں کو بلانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں سرخ طاقت، خوفناک انسان کی سمیت خوفناک دیو اور طلسمی محافظ آ گئے۔ شارک جادوگر چیخ چیخ کر انہیں عمرو یار کو تلاش کرنے اور اسے ہلاک کرنے کے احکامات دینے لگا۔ عمرو سے پاگلوں کی طرح چیختا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اس طرح غیبی حالت میں کمرے سے باہر آیا اور مختلف راہداریوں اور کمروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے شہزادی رجیلہ بے ہوش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اسی بری طرح سے ڈرایا دھمکایا ہو اور وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ عمرو نے کچھ سوچ کر شہزادی رجیلہ کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور اس کمرے سے باہر بھی آ گیا۔ اسے شارک جادوگر کے خزانوں کی تلاش تھی جو لوہے سلیمانی کے مطابق اس محل میں کہیں موجود تھے۔ پھر وہ کمروں میں گھومنے پھرنے لگا مگر کسی کمرے میں خزانہ موجود نہیں تھا۔ پھر ایک کمرے میں اسے تہہ خانے کا راستہ دکھائی دیا۔ جب عمرو اس تہہ خانے میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تہہ خانہ پورے محل کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ اتنے بڑے تہہ خانے میں اسے ہر طرف بڑے بڑے سینکڑوں صندوق دکھائی دیے۔ اتنے صندوق دیکھ کر عمرو کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے ایک صندوق کا ڈھکنا اٹھایا۔ اس میں سرخ رنگ کے ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ سرخ ہیرے دیکھ کر عمرو کی باچھیں پھیل گئیں۔ اس نے دوسرے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے اور پھر عمرو دیوانوں کی طرح صندوقوں کے ڈھکن اٹھاتا چلا گیا۔ وہاں پر موجود ہر صندوق میں ہیرے جواہرات، سونا اور قیمتی موتی بھرے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو یار جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ناچنے لگا اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خزانہ اس کمرے میں پڑا رہتا۔ عمرو نے زنبیل کا منہ کھولا اور صندوقوں کی طرف دیکھ کر چل زنبیل کے نعرے لگانے لگا۔ وہ جس صندوق کی طرف دیکھتا وہ صندوق خزانے سمیت اور دوسرے لمحے عمرو یار کی زنبیل میں غائب ہو جاتا۔ زنبیل کو ہلکا سا جھٹکا لگتا اور ایک لمحے کے لیے بھاری ہو کر پھر ہلکی ہو جاتی جیسے اس نے صندوق کو خزانے سمیت ہضم کر لیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں صندوق عمرو یار کی زنبیل میں غائب ہو گئے۔ تہہ خانے کو خالی دیکھ کر عمرو یار اپنی زنبیل کو چومنے لگا۔ خوشی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ تہہ خانہ خالی کر کے وہ وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت شارک جادوگر غضبناک انداز میں چیختا چلاتا ہوا وہاں آ گیا اور عمرو چونک پڑا۔ کہاں ہے وہ بوڑھا عمرو یار؟ کہاں ہے؟ شارک جادوگر نے تہہ خانے میں داخل ہو کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور پھر خالی تہہ خانہ دیکھ کر وہ غصے سے ناچ کر رہ گیا۔ اوہ اوہ، عمرو یار میرا سارا خزانہ لے گیا۔ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اس نے بری طرح سے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ عمرو یار غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شارک جادوگر کی آنکھوں میں کوئی چمک موجود نہ تھی جس سے عمرو یار کو یقین ہو گیا کہ اس کی جان یقیناً دوسرے جادوگروں کی طرح کسی اور چیز میں اور کسی دوسری جگہ موجود ہے۔ اسی لیے اس کا اس وقت تک ہلاک ہونا ناممکن ہے جب تک اس چیز تک پہنچ کر اسے ختم نہ کر دیا جائے۔ اس میں اس کی جان ہے۔ مگر شارک جادوگر سے اس بات کا پتہ کیسے لگایا جائے کہ اس کی جان کس چیز میں ہے اور وہ وہاں تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ عمرو یار سوچنے لگا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھی ترکیب آ گئی۔ شارک جادوگر عمرو یار نے غیبی حالت میں شارک جادوگر کو بھاری آواز میں مخاطب کر کے کہا، کون ہے؟ اس آواز کو سن کر شارک جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شارک جادوگر، میں جادو دیوتا ہوں، عمرو نے کہا اور شارک جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ جادو دیوتا؟ آپ یہاں؟
اس نے احمقوں کی طرح چاروں طرف دیکھتے ہوئے ہکلا کر کہا اور پھر جلدی سے جادو دیوتا کی تعظیم میں جھک گیا۔ شارک جادوگر، اس وقت تمہاری زندگی سخت خطرے میں ہے۔ جادوگروں کا دشمن امرو یار تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے تمہارے محل میں آ چکا ہے۔ اس نے نہ صرف تمہارے محافظ جو کو ہلاک کر دیا ہے، بلکہ اس نے شہزادی رجیلا کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور تمہارا سارا خزانہ بھی اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تم میرے چونکہ بہت بڑے پجاری ہو، اسی لیے میں تمہیں خاص طور پر اس بات کی اطلاع دے رہا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرو۔ وہ بدبخت اگر اس جگہ پہنچ گیا تو اس کے ہاتھوں تمہیں مرنے سے میں بھی نہیں بچا سکوں گا۔ امرو یار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شارک جادوگر کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا جادو دیوتا، مجھے امرو یار سے بچایا جائے، آپ میری مدد کریں جادو دیوتا، شارک جادوگر نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب شارک جادوگر کو جادو دیوتا کی آواز سنائی نہ دے گی تو وہ سیدھا اس طرف بھاگ کھڑا ہوگا جہاں اس کی جان کسی چیز میں موجود ہوگی۔ شارک جادوگر جادو دیوتا کو پکارتا رہا، لیکن جب اسے جواب میں جادو دیوتا کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سیاہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے جلدی سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے شارک جادوگر کے لباس کا ایک سرا پکڑ لیا۔ اب شارک جادوگر اگر غائب ہوتا اور جس جگہ جاتا، امرو یار بھی اس کے ساتھ غائب ہو کر اس جگہ پہنچتا۔ امرو نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زمین سے اٹھ کے ہوں۔ کافی دیر تک وہ شارک جادوگر کا لباس پکڑے اس کے ساتھ اٹھتا رہا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی زمینی دلدل یا کسی کنویں میں اتر رہا ہو۔ ارد گرد کا ماحول بہت گرم تھا۔ چند لمحوں کے بعد گرم ماحول کا احساس ختم ہوا تو امرو کے قدم زمین سے آ لگے۔ تب امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا، جہاں سامنے ایک پتھر پر سیاہ رنگ کا بندر کا بت دکھائی دے رہا تھا۔ بت کے گرد سبز دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ شارک جادوگر تیزی سے اس بندر کے بت کے قریب آ گیا اور اسے پتھر پر سے اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس بت کی ایک آنکھ میں تیز چمک تھی جبکہ دوسری آنکھ بجھی ہوئی سی تھی۔ او نہیں، امرو یار اس جگہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہاں ہر طرف میرے خوفناک محافظ اور سبز دھواں موجود ہے۔ اگر امرو یار اس طرف آیا تو میرے محافظ اور سبز دھواں اسے اسی وقت ہلاک کر دیں گے، اور پھر امرو یار کو کس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ میری جان اس بندر کے بت کی آنکھ میں ہے؟ شارک جادوگر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کی یہ بات سن کر امرو یار مسکرا دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھا اور اس نے شارک جادوگر کے ہاتھ سے سیاہ بندر کا بت چھین لیا۔ اپنے ہاتھ سے یوں اچانک بندر کا بت غائب ہوتا دیکھ کر شارک جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ ارے میرا بندر بت کہاں گیا؟ وہ چلایا۔ امرو نے سلیمانی چادر کندھوں سے اتار کر زنبیل میں ڈالی اور اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ امرو اور اس کے ہاتھ میں سیاہ بندر کا بت دیکھ کر شارک جادوگر کے چہرے پر موت کا خوف پھیل گیا۔ ہا ہا ہا، دیکھی امرو یار کی عیاری، امرو نے کہکا لگا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے دودی خنجر نکال کر سیاہ بندر کے بت کی چمکتی ہوئی آنکھ سے لگا دیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، شارک جادوگر نے خوف سے چیختے ہوئے کہا، مگر امرو نے خنجر کی نوک سیاہ بت کی آنکھ میں اتار دی۔ شارک جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو امرو یار اس سرسبز وادی میں کھڑا تھا جہاں پہاڑی پر شارک جادوگر کا بورا محل موجود تھا، مگر اب وہاں اسے محل دکھائی نہ دے رہا تھا۔ البتہ امرو کے سامنے شارک جادوگر کی جلی ہوئی لاش ضرور پڑی تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر امرو خوشی سے ناچنے لگا۔ ایک تو اس نے شارک جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا، دوسرا اسے شارک جادوگر کے محل سے بہت بڑا خزانہ مل گیا تھا، اور تیسرا وہ شہزادی رجیلا کو بھی اس محل سے نکال لایا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شہزادی رجیلا کو زنبیل سے نکال کر اسے ہوش میں لائے گا اور پھر اسے اس کے ملک لے جا کر اس سے اور اس کے ملک کے بادشاہ سے بہت بڑا انعام وصول کرے گا۔ اسی خوشی میں اس کی باچھیں کھلی پڑی تھیں، اور پھر اس نے خوشی کے مارے زور زور سے اور پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔